کو یہاں پہ ریاست کے سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب یہاں پہ آنے والے ہیں، تو آپ سب لوگ یہاں پہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے آپ سب کو یہ دعوت ہے کہ بس اسٹینڈ ڈوڈا میں آئیں 28 تاریخ کو، اور وہاں پہ اس جلسے کو جو ہے آپ سب لوگ وہاں آئیں اور اس جلسے کے اندر تشریف فرما ہو جائیں۔ اور کیا کہتے ہیں سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشمیر کے پورے سیاست کے حوالے سے، جموں کشمیر کے حالات کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے؟ آخری سوال آپ سے ہوگا، یہ پبلک کی طرف سے ہے، آپ کی جانب ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ضلع ڈوڈا میں آپ کافی عرصے سے انتخابات میں حصہ لیتے آئے ہیں، اور یہاں پہ جیسے کہ دوسری پارٹیاں بھی ہیں، لیکن آپس میں لوگوں کے مطابق کہ ٹکراؤ جب نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی آگے سیٹ لے کر جاتی ہے۔ آپ کا کیا نظریہ ہے آگے کے لیے؟ نیشنل کانفرنس بیٹھے گی یا کانگریس بیٹھے گی اور کسی کو سیٹ لینے دے گی؟ وہ تو السلام علیکم، آداب ناظرین، شوم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا میزبان ادریس فلاحی اس وقت نیشنل کانفرنس کے ضلع آفس کے اندر موجود ہوں، اور یہ رہائش گاہ بھی ہے خالد نجیب سہروردی جی کی، ان کے گھر پہ ہیں اس وقت، اور ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے جو آنے والے 28 تاریخ کو یہاں پہ سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، اس حوالے سے یہ کیا کچھ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور معقول کچھ سوالات بھی کریں گے۔ آپ کا استقبال کریں گے شوم چینل ڈوڈا میں۔ شکریہ جناب۔ جی، آپ جس طرح سے آج پہلے ڈوڈا آئے ہوئے ہیں، کافی عرصے کے بعد آپ سے یہاں پہ ڈوڈا میں ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ پہلے جو ابھی سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب یہاں آ رہے ہیں؟ دیکھیے، عمر عبداللہ صاحب پوری چناب ویلی کا دورہ کر رہے ہیں، 26 تاریخ آ رہے ہیں۔ ابھی ہم آدھے گھنٹے کے بعد ان کو چندرکوٹ میں ریسیو کریں گے، اس کے بعد وہ چندرکوٹ سے کل وہ گول میں جائیں گے، رات کو پھر چندرکوٹ رہیں گے، اور اگلے دن یعنی کہ 28 تاریخ کو یہاں ضلع ہیڈ کوارٹر ڈوڈا میں وہ پبلک سے خطاب کریں گے۔ یہاں سے کشتواڑ جائیں گے وہ، پھر کشتواڑ ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر پہ جو پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں لوگوں سے وہ بات کریں گے۔ اس کے بعد چھاترو کا پروگرام ہے، پھر بدرواہ کا، اس کے بعد بیک ٹو رامبن اور سری نگر 2 تاریخ کو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کا یہاں ڈوڈا کے لوگوں کو 28 تاریخ کے پروگرام کے حوالے سے کیا میسیج رہے گا؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ عمر عبداللہ صاحب جو ہماری پارٹی کے نائب صدر ہیں، فارمر چیف منسٹر ہیں، 5 اگست 2019 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پورے جموں کشمیر میں، بالخصوص ہمارا جو چناب ویلی کا جو ایریا ہے، یہاں کئی ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، امپلائمنٹ کے، پاور پروجیکٹس یہاں آئے ہیں، اس میں جو ہے لوکلز کو جو ہے ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ جیسے یہاں جو ابھی کل ہمارے جو یونین سرفیس منسٹر صاحب آئے، ان کے ساتھ MOS جو ہمارے MP بھی ہیں، جو وہ بات کر رہے تھے کہ یہاں ہم نے پتہ نہیں کیا بنایا ہے، اس کو جنت بنایا ہے چناب کو، تو وہ تو عام لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بھائی یہاں صورتحال کیا ہے۔ بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد یہاں سارا سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، 370 اور 35 سے تو پہلے ہی وہ ختم ہو گیا تھا، مگر جو سیاسی سسٹم تھا یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہاں ہم لوگ تو ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، جب لوگ یہاں کوئی مسئلہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہم کسی افسر کو فون کرتے ہیں، جب وہ فون ہمارا اٹینڈ نہیں کرتا ہے، تو وہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان میں کتنی مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اس وقت بیوروکریسی کا دورہ ہے، یہاں کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے یہاں، تو لوگ اتنے پریشان ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹروں میں آتے ہیں، یہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، 370 ختم کیا، لوگ خوش ہیں، 35 سے ختم کیا، لوگ خوش ہیں، اسٹیٹ کو UT میں ڈاؤن گریڈ کیا، لوگ خوش ہیں، مگر وہ لوگ وہ اندر سے جو ہے جو دبے ہوئے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے یہاں اپنا دن جو ہے گزارتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس یہاں بنیادی پارٹی رہی ہے پورے جموں کشمیر میں، تو نیشنل کانفرنس ان تمام مسائل کا ازالہ کیسے کرے گی؟ دیکھیں جی، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں ایک بہت بڑا ریاست کے اندر ایک بہت بڑا نعرہ لگا تھا،
बदलाव का नारा लगा था कि भाई यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 30-35 साल हुकूमत की है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अब हम ऐसी चेंज जम्मू कश्मीर में लाएंगे कि यहाँ इनकलाब आ जाएगा। आज देखिए बेरोज़गारी का हमारा जो रेट है 22% जो है, यहाँ लोग जो हैं रियासत जम्मू कश्मीर में बेरोज़गार हैं। मुझे बताइए कहाँ कोई स्कूल खुला है, कोई टीचर लगा है, यहाँ कोई क्लास फोर्थ लगा है, यहाँ कोई डेली वेजर लगा है? जो ऑलरेडी डेली वेजर जो 60-70 हज़ार के करीब थे, क्या उनको रेगुलर किया गया है? आज से 7 साल पहले जिस घर में एक नौजवान बेरोज़गार था और आज उसी घर में जो बच्चा उस वक्त 11वीं क्लास में था या 17 साल का था, आज 7 साल में उसने ट्रेनिंग भी की है और वो भी बेरोज़गारों की फ़हरिस्त में जो है शामिल हो गया है। हर घर में इस वक्त 2 से 3 बच्चे जो है बेरोज़गार पड़े हैं, कोई पॉलिसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये भी दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, यानी वो आमतौर से पिछले 70 साल की हमेशा बात करते हैं और ज़्यादातर जम्मू कश्मीर को ये कहते हैं कि मिलिटेंसी रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी उसको ख़त्म करे। आप इस नज़रिए को किस हिस्से से देखते हैं? वो तो आप देख रहे हैं, इन्होंने 370 के बाद कहा था कि भाई यहाँ कोई पत्थर नहीं यहाँ बजेगा और जम्मू कश्मीर के हालात जो है इतने पुरअमन हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। ये आप एक हफ़्ते की बात लीजिए, एक हफ़्ता पहले उन्होंने कैसे 3 बेगुनाहों को जो है वो मारा वहाँ और मिलिटेंट डिक्लेयर किया। उसके बाद ये कल रात की बात है, कश्मीर में, बिलखसूस मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि हालात इतने ख़राब हैं कि मैं 2 दिन पहले कश्मीर में था और कश्मीर में लोग अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है हम घर से बाहर निकलेंगे कि वहाँ से ज़िंदा आएंगे या हमारी डेड बॉडी आएगी। ये सूरत हाल है। आपसे एक सवाल ये करूँगा, जो यहाँ पे अब आपके सरबराह आला यहाँ पे आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनका यहाँ आना क्या ये इंतखाबात के हवाले से सरगर्म नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को दिखा रही है या कुछ और है इसकी वजह? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के पीछे कभी नहीं रही है, ना इंतखाबात के पीछे कभी रही है। अगर वो बात होती तो फिर हमारे जो कायद थे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो 22 साल जेल में नहीं रहते। उनको भी बड़े उस वक्त ऑफर्स दी गई थी कि भाई आपको यहाँ पूरे हिंदुस्तान का जो है सारा पैसा यहाँ दिया जाएगा, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी असूलों के साथ कभी जो है वो अपने असूलों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आज ये जो है हुकूमत हमारा मिशन कभी नहीं रहा है। अलबत्ता एक बात है कि जो सूरत हाल इस वक्त है, हमारी पार्टी ने पहले ही फैसला किया है कि भाई कुछ भी हो हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। उसकी कुछ वजूहात हैं। अगर हम ऐसे ही रहे जो हालात यहाँ हैं, सेलेक्टिव बेसिस पे अगर कोई किसी आदमी का कोई मसला है, जब तक ना वहाँ बीजेपी की पार्टी की चिट्ठी होगी तब तक उसका काम नहीं होता है। 7 साल से हमारे लोग यहाँ जो है भुगत रहे हैं। तो इसलिए ये जो है हुकूमत का ये हुकूमत करना जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी रही है। हमने कभी भी जो है दिल से इसको जो है ये नहीं है कि भाई हमारा ये मकसद रहा हो कि भाई हम इलेक्शन में आ जाएं और हुकूमत बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, यहाँ पे हमारे यहाँ पे साबिका होम मिनिस्टर रह चुके हैं ये भी सजाद किचलू साहब, और इसके अलावा यहाँ पे खालिद नजीब सरवदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी कुछ सवालात करने की कोशिश करेंगे मौजूदा इंतखाबात के हवाले से। देखिए आप यहाँ पे आप जान सकते हैं, मैं कुछ ज़रूरी सवालात हैं। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा डोडा की सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि इंतखाबात अब हो सकता है लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स डोडा में आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंतखाबात के हवाले से ज़िला डोडा में क्या कारगुजारी रहेगी आगे? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इंतखाबात में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उतरेगी तो बेहतर कारकर्दगी होगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी इसका मौका नहीं आया है।
جب ہماری پارٹی جب ہماری ورکنگ کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ الیکشن ہوگا. پہلے الیکشن کب ہوں یہ معلوم نہیں ہے، وہ جب وقت آئے گا اس وقت دیکھی جائے گی. فی الحال آج کا دورہ جو ہے عمر صاحب کا وہ کوئی الیکشن کے سلسلے کا دورہ نہیں ہے، یہ تنظیمی دورہ ہے. تنظیمی دورے ہوتے رہتے ہیں آج، لیکن 5 اگست کے بعد پہلی بار آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کے مادھیم سے لوگوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں وہ تشریف لائیں اور ان کو ہم باخبر رکھیں گے. وہ آپ کی سنیں گے، آپ ان کی سنو، کیونکہ وہ ہم ان کو پورا بریف کریں گے کیا صورتحال ہے، کیسے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے. وہ اچھے دن لوگوں نے دیکھے کہ نہیں دیکھے، ان اچھے دنوں کا حساب کیا جائے گا اتوار کو جب عمر صاحب یہاں تشریف لائیں گے. میرا آخری سوال آپ سے ہوگا، یہ پبلک کی طرف سے ہے، آپ کی جانب ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ضلع ڈوڈا میں آپ کافی عرصے سے انتخابات میں حصہ لیتے آئے ہیں، اور یہاں پہ جیسے کہ دوسری پارٹیاں بھی ہیں، لیکن آپس میں لوگوں کے مطابق کہ ٹکراؤ جب نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی آگے سیٹ لے کر جاتی ہے. آپ کا کیا نظریہ ہے، آگے کے لیے نیشنل کانفرنس بیٹھے گی یا کانگریس بیٹھے گی اور کسی کو سیٹ لینے دے گی؟ نہیں، وہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ہے، وہ فیصلہ پارٹی ہائی کمانڈ لیتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا جو کانگریسیوں نے جو پہلے تباہی کیا ادھر جموں کشمیر کی کہ نیشنل کانفرنس کوئی ان کے ساتھ الیکشن کا سمجھوتا کرے، لیکن بالفرض محال اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ پارٹی ہائی کمانڈ دیکھتی ہے. آئندہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہاں پہ موجود خالد نجیب سہروردی جی، جنہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے، کافی سارے سوالات ان کو ہم نے کرنے کی کوشش کی. یہاں اصل میں وقت کی قلت تھی جس کی وجہ سے پورے اچھے طریقے سے ان سے سوالات نہیں ہو پائے. مزید وقت کی جانچ کرنے کی کوشش کریں گے ہم، اس کے بعد ان کے ساتھ مزید وارتالاب کریں گے. اس کے علاوہ 28 تاریخ کو یہاں پہ ریاست کے سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب یہاں پہ آنے والے ہیں. تو آپ سب لوگ یہاں پہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے آپ سب کو یہ دعوت ہے کہ بس اسٹینڈ ڈوڈا میں آئیں 28 تاریخ کو، اور وہاں پہ اس جلسے کو جو ہے آپ سب لوگ وہاں آئیں اور اس جلسے کے اندر تشریف فرما ہو جائے. اور کیا کہتے ہیں سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشمیر کے پورے سیاست کے حوالے سے، جموں کشمیر کے حالات کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور 28 تاریخ کو آپ بس اسٹینڈ ڈوڈا میں تشریف لائیے. فی الحال دیکھتے رہے اسی طرح شوم چینل ڈوڈا. اپنے میزبان ادریس فلاحی کو، ویڈیو جرنلسٹ کلدیپ ٹھاکر کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.